बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। बादशाह हारून रशीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। इनका बेटा बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता और वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता था जिसका तर्जुमा यह है, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन करती हैं। एक दिन वो अपने वालिद बादशाह हारून रशीद की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा व मराज सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक मामूली चादर बंधी हुई देखी तो वो ज़राए सल्तनत कहने लगे, इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की नज़र में जलील कर रखा है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उसे कहा, बेटा तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये सुनकर वालिद को कोई जवाब न दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। उसको कहा कि तुझे उस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब तू अपनी जगह पर चला जा। वो हाथ से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज़ की, ऐ अब्बा जान, असल में आप जिस दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं इस दुनिया ने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे हमेशा के लिए जुदाई इख्तियार कर लूँ। और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिए चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसे दे दी कि ज़रूरत के वक्त इसको फ़रोख्त करके काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया। वहाँ मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ता में सिर्फ एक दिन को मजदूरी करता और 8वें दिन तक उस एक दिन वाली मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर हफ्ते को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम लेता और 1 दिरहम मजदूरी लेता, इससे ज़्यादा नहीं। और वो फिर पूरा हफ्ता अपने मामूलात के लिए खर्च करता। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी, उसको बनवाने के लिए किसी मिस्त्री की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा ही हुए हैं, बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है। मैंने कहा, गारे मट्टी का काम लेना है। उस नौजवान ने कहा कि 1 दिरहम मेरी मजदूरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं, और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के मुताबिक यानी 10 आदमियों के मुकाबले का काम किया, तो मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम लिया। और दूसरे दिन फिर मैं उसकी तलाश में निकला पर वो मुझे कहीं ना मिला। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो सिर्फ हफ्ता के दिन मजदूरी करता है। मुझे उसके काम को देखकर इतनी हैरत हुई कि मैंने 8 दिन के लिए अपनी तामीर बंद कर दी और अगले हफ्ते के दिन उसकी तलाश में फिर निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ नजर आया। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने के बारे में पूछा। उसने वही 2 शर्तें बयान की, मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया। मुझे हैरत हो रही थी कि इस अकेले ने पिछले हफ्ते को 10 आदमी के मुकाबले का काम कैसे कर लिया। इस दफ़ा मैं लिहाजा इस दफ़ा छुप कर इस तरह के वो मुझे न देखे, उसके काम करने का तरीका देखूं। ये मंजर देखा कि वो गारा लेकर हाथ में दीवार पर डालता है और पत्थर यानी जो ईंटें थी वो पत्थर अपने ही आप खुद ही
ایک دوسرے سے جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اسے 3 درہم دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا؟ اور 1 درہم اور 1 دانے کی، یعنی 1 درہم اور کچھ حصہ لے کر وہ چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ جب اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے 1 دفعہ سلام کیا، پھر دوسری دفعہ سلام کیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچنا کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وصال کے وقت یہی فرمایا تھا، اور نئے کپڑے جواب میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نئے کپڑوں کے لیے تو زیادہ زندہ لوگ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا، کفن پرانا ہو یا نیا، باہر کیف آخر بوسیدہ ہو ہی جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ یہ میری چادر اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور انگوٹھی اور قرآن شریف بادشاہ ہارون رشید تک پہنچا دینا اور انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت کو دھوکے کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ ہے۔ کفن دفن کے بعد میں قرآن شریف اور انگوٹھی کو لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اسی طرح کے 10 لشکر نکلے اور آخری لشکر میں امیر المؤمنین خود بھی موجود تھے۔ میں نے زور زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو حضور کی قرابت کا واسطہ، ذرا میری بات سنیے۔ جب وہ رکے تو میں نے دوڑ کر وہ امانت ان کو دے دی۔ بادشاہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا، تھوڑی دیر گردن جھکائی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر دربان کو بلا کر کہا، اس آدمی کو ساتھ لے جاؤ، جب میں واپس آؤں گا تو میرے پاس بھیج دینا، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ واپسی پر دربان نے مجھے بلایا اور کہا، اے امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین پر غم کا اثر ہے، اگر تو نے 10 باتیں کرنی ہے تو 5 پر اکتفا کرنا۔ پھر امیر المؤمنین کے پاس بھیج دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کا کام کرتے تھے، میں نے بھی ان سے کام کروایا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کو خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے، اس سے محبت ہے؟ میں نے کہا، حضور، پہلے میں اللہ تعالیٰ سے اور پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ تم نے اسے اپنے ہاتھ سے غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور چند شعر کہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ ماہ سفر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں آنسو بہہ رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے اور اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ مسافر جو چاند کا ٹکڑا تھا، جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، اب سہ چاند کا ٹکڑا اور ٹہنی دونوں قبر میں پہنچ گئے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس کے بعد بیٹے ممبر پر میرے ساتھ آئے، اور جب میں رات کو سویا، خواب میں اس لڑکے نے مجھے کہا، اے ابو عامر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے کفن دیا، میری وصیت کو پورا کیا۔ دوستو، اس واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو کسی قسم کی کوئی بھی حلال کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل یہ بیماری عام ہے کہ مجھے کرسی اور بڑے عہدے ملنے چاہیے، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ اس بیماری نے ہماری آج کی نوجوان نسل کو مجرم بننے پر مجبور کر دیا ہے، اور جو جرم کر رہے ہیں
اور جرم کر رہے ہیں کہ وہ اچھی نوکری نہ ملنے پر احساس کم تری کا شکار ہو رہے ہیں، اور اپنی ناک کو اونچا رکھنے کی کوشش میں کوئی چھوٹی مزدوری یا کم تنخواہ والی نوکری بھی نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ماں باپ کا سہارا بنیں بوجھ بن کر رہ گئے۔ حالانکہ یہ لڑکا جو سب سے اونچے سید خاندان سے تعلق رکھنے والا بادشاہ کا بیٹا تھا، پھر بھی مزدوری کو کام کو آر نہیں سمجھا اور تھوڑے نفع پر قناعت اختیار کی، اس سے زیادہ کی طلب نہیں کی، تو سارے کام اسی میں پورے ہوتے رہے۔ اس کے برعکس ہم لوگ قناعت کیا کریں، صبر کیا کریں؟ ہم تو ان باتوں کو بھول ہی گئے اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہیں اس کے جواز کی دلیلیں اپنی طرف سے تلاش کرتے ہیں۔ مثلا ایک تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہ بولیں تو لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے، کاروبار نہیں چلتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رشوت نہ لیں تو دنیا کہاں جینے دیتی ہے، حالانکہ ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان سب حرام کاموں سے بچ کر بھی جی رہے ہیں۔ ایک سبق اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو ہاتھ ہمیں مزدور کے ہاتھ لگتے ہیں نہ جانے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہو۔ پیارے دوستو، ہمیں کسی بھی طرح کی حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے شرم نہیں کرنا چاہیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب